صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت جس کا مفہوم ہے کہ کسی علاقے میں 3 دوست پیدل کسی کام کے سلسلے میں سفر پر نکلے۔ راستے میں اچانک تیز آندھی اور طوفان نے انہیں سفر کرنے سے روک لیا۔ رات کی تاریکی کی وجہ سے تیز بارش اور تیز طوفان بہت خوفناک منظر دکھا رہا تھا۔ تینوں ایک طوفان سے بچنے کے لیے ایک محفوظ مقام کی تلاش میں تھے۔ اچانک بجلی کی چمک سے ان کی نظر ایک غار پر پڑی۔ تینوں دوست بھاگ کر اس غار میں داخل ہو گئے تاکہ طوفان کی سختی سے محفوظ رہ سکیں۔ طوفان اس قدر تیز تھا کہ اچانک ایک پتھر پہاڑ سے نیچے گرا اور سیدھا غار کے منہ پر آ کر رک گیا، جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ وہ پتھر بہت بڑا تھا۔ تینوں دوستوں نے مل کر بہت کوشش کی لیکن وہ پتھر اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ طوفان بھی تھم چکا تھا۔ سب کا بھوک اور پیاس سے برا حال تھا۔ تینوں دوستوں کی مزید کوشش کی لیکن پتھر اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ آخرکار تینوں تھک ہار کر موت کا انتظار کرنے لگے۔ اچانک ان تینوں میں سے ایک کو خیال آیا کہ کیوں نہ ہم تینوں اپنے اپنے نیک کاموں کا اللہ تعالیٰ سے واسطہ دے کر دعا مانگیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں۔ شاید ہمیں اس وسیلے سے اس بندش قید سے نجات مل سکے۔ یہ تجویز سب کو پسند آئی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں ایک چرواہا ہوں اور جب شام کو اپنے جانوروں کو چراہنے کے بعد گھر لاتا ہوں تو سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دیتا ہوں، پھر بیوی اور بچوں کو دیتا ہوں۔ اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ ایک رات میں جانور چراہ کر رات تھوڑی دیر سے گھر آیا۔ جب میں دودھ لے کر اپنے ماں باپ کے پاس گیا تو وہ سو چکے تھے۔ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ انہیں نیند سے بیدار کروں۔ یہ بھی گوارا نہ تھا کہ پہلے اپنے بچوں کو پلاؤں جو بھوک کی شدت سے لاچار تھے۔ میں دودھ لے کر اپنے ماں باپ کے پاس کھڑا رہا کہ جب ان کی آنکھ کھلے تو انہیں دودھ پلا دوں۔ میں اسی حالت میں کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو میں نے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا، پھر اپنے بیوی بچوں کے پاس گیا۔ اے اللہ، آپ جانتے ہیں یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ اگر میری یہ نیکی تجھے پسند آئی ہے تو مجھے اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ جیسے ہی اس کی دعا مکمل ہوئی تو پتھر اپنی جگہ سے تھوڑا سا سرک گیا، جس سے ان کو امید کی کرن دکھائی دی، جس سے وہ تینوں بہت خوش ہوئے۔ ان میں سے دوسرے شخص نے دعا کی، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد تھی جس سے میں بے حد محبت کرتا تھا، جس طرح ایک مرد عورت سے عشق کرتا ہے۔ ایک دن جب وہ گھر سے اکیلی تھی تو میں نے موقع کو غنیمت جان کر خاموشی سے اس کے پاس غلط ارادے سے چلا گیا۔ جب اس لڑکی نے مجھے اپنے قریب پایا تو کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، اللہ کے عذاب سے ڈر اور بغیر نکاح کے میرے قریب مت آ۔ اے اللہ، میں آپ کا نام سن کر ڈر گیا اور اس لڑکی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اے اللہ، اگر تجھے میری یہ بات پسند آئی تو اس پتھر کو اپنی جگہ سے ہٹا دے، جس سے پتھر مزید ہٹ گیا لیکن اتنا نہ ہٹا کہ اس سے باہر نکل سکیں۔ پھر تیسرے شخص نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ کافی عرصہ پہلے میں ایک شخص کو اپنے پاس چند زیادہ چاولوں کے عوض کام پر لگایا۔ جب اس نے اپنا کام مکمل کر لیا تو میں نے اس کی اجرت دی، لیکن وہ مزدور اس اجرت کو کم قرار دیتے ہوئے وہاں سے ناراض ہو کر چلا گیا اور اپنی اجرت بھی نہ لی۔ میں نے اس شخص کو بہت تلاش کیا لیکن وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے ان چاولوں کو کاشت کیا اور پھر اس آمدنی سے بہت سے جانور خریدے اور انہیں پالا جو ریوڑ کی شکل اختیار کر گئے۔ اس کے بعد جب وہ شخص میرے پاس واپس اپنی اجرت لینے آیا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈر اور مجھے میری اجرت واپس کر۔ میں نے ڈر کر اس سے کہا، یہ تمام بکریوں اور گائے کے ریوڑ تمہارے ہیں۔ وہ جانوروں کے ریوڑ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور سارے جانور اپنے ساتھ لے گیا۔ اے اللہ، میں نے یہ سب صرف تیرے خوف اور آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ اے اللہ، اگر میرا یہ کام تجھے پسند ہے تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ جیسے ہی تیسرے آدمی کی دعا مکمل ہوئی، پتھر اپنی جگہ سے مکمل ہٹ کر نیچے جا گرا اور وہ تینوں آزاد ہو گئے۔ تینوں نے سجدہ شکر ادا کیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو ساتھیو، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ہمیں ہر وقت نیکی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور برائی سے دور رہنا چاہیے۔ اگر کبھی برائی کا موقع مل جائے تو ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی غلطی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کے آگے فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اگر فوراً توبہ کر لی جائے تو اللہ کریم راضی ہو جاتا ہے اور اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے بدکاری عام ہوتی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر رہے ہیں۔
جو کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں۔ وقتی فائدے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ہر وقت اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم پر رحم کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔